قصہ قوم عاد کی تباہی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دستور حیات دیکھنے والے تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ قوم عاد پر اللہ کے عذاب کا قصہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ ویڈیو انتہائی اہم، دلچسپ، سبق آموز اور ایمان افروز ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اسے اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ یہ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے طاقتور، مضبوط، توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب، تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت اور آزمائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ سورہ الفجر آیت نمبر 8۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں زمین پر خوب پھیلایا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 69۔ حضرت ابن عباس اور مقاتل سے منقول ہے کہ ان کے قد 6 گز یا 18 فٹ تھے۔ قوم عاد سے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا کسی قدیمی تاریخی کتب میں نہیں ملتی، اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ یا قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثریات کے ذریعے جو محققین علم الآثار نے ان کے بارے میں حاصل کیے ہیں۔ پہلا ذریعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے اس کے بیان کردہ حقائق کو بھی بلا شبہ قطعیت حاصل ہے، جبکہ دوسرا ذریعہ تخمینی اور قیاسی ہے۔ قصص القرآن، حفظ الرحمن سیواری، صفحہ نمبر 83۔ ناظرین، قوم عاد کا ذکر قرآن کریم کی 9 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ المؤمنون، سورہ الشورى، سورہ فصلت جسے سورہ سجدہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ احقاف، سورہ الذریات، سورہ القمر اور سورہ الحاقہ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی 4تھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد، اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض کتب میں اس شخص کا شجرہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے: عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ وہ اعرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 عیسوی میں خلائی شٹر چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عمان، حضرت موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 6,50,000 مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ سورہ الفجر آیات 7 اور 8۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ قوم عاد اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتی تھی اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 3 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیرات کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ
شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ بیان القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 466، تفسیر سورہ الفجر۔ مولانا مفتی محمد شفیع بیان فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی، اور اسی کی صفت ذات العماد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم ہوئی اور سونے چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالیشان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے رؤسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئے ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 741، تفسیر سورہ الفجر۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا، اور مسلسل 300 برس کی شب و روز محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات بھی تھے اور نہریں آبشاریں بھی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ عظیم جمع غفیر کے ساتھ اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں زندہ دفن ہو گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس واقعے کی صحت پر علماء کرام کے مختلف آراء ہیں، اس لیے ہم نے اس واقعے کو 2 مستند کتب کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ ان کے بتوں کے نام سمود اور حب تھے۔ ابن کثیر میں تیسرا نام سمد بیان ہوا ہے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کے نام صدا، سمود، وہرا بتائے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام تھے جن کا تعلق قوم عاد ہی سے ہی تھا۔ قوم عاد عربی نسل تھے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت فرمائی ہے جس میں انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا ذکر ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے 4 انبیاء عربی ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور تمہارا نبی اے ابو ذر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیہ شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ سورہ الاعراف آیات 65 تا 70۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ وعظ اور نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور اور تکبر میں اندھے بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ حامیم السجدہ آیت نمبر 15۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، پھلوں پھولوں سے لدے باغات، میٹھے پانی کے بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں،
اور تندرست توانا مضبوط قداور جسامتیں، انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد کے لوگ آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ فرمایا، اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتائیں گے، اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ سورہ المومنون آیات 39-40۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتے کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدلنے لگی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا، پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ نبی علیہ السلام سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل واعظ اور نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو تم گناہگار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ کہنے لگے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آصف زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 52-54۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہوازاری کرتے اور ان کی مشکل رفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما کے مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں قوم عمالیق کے معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آؤبگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام کیل بن امبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ، سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ کیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 24-25۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس تیز ترین آندھی نے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 6-7۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا، غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی تھی۔ چنانچہ عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن اور سکون سے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرہ مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ قصص ابن کثیر صفحہ نمبر 134-135۔
پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں ان کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ بنی نوح انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت اور قوت، مال اور دولت، شان اور شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا تو اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل دستور حیات کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہو، آمین۔